السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ولید العماہرہ کا تعلق فلسطین سے ہے۔ دودھ جیسی صاف شفاف رنگت اور تھیکے نقوش والی مریم العماہرہ رومانیہ کی رہنے والی ہے۔ مریم کیمیکل انجینئر ہے۔ دونوں میاں بیوی دنیا کے بیشتر ممالک کا سفر کرتے ہوئے پچھلے دنوں اسلام آباد پہنچے تھے۔ مریم نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے۔ ولید کی عمر 28 سال ہے، جبکہ مریم ابھی صرف 24 سال کی ہے۔ مجھے مریم کے بارے میں معلوم ہوا تو یہ تجسس ہوا کہ آخر مریم نے کس بات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ مریم سے گفتگو شروع ہوئی تو اسی جذبہ تجسس کے تحت سب سے پہلے میں نے سوال کیا۔ آپ نے کیا صرف اس لیے اسلام قبول کیا ہے کہ آپ ایک مسلمان شخص سے شادی کر رہی ہیں؟ جواب: جی، 6 ماہ قبل جب میری شادی ہوئی اس وقت میں عیسائی عقیدے پر یقین رکھتی تھی۔ ولید نے مجھے بتایا تھا کہ ایک مسلمان اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے اور اس کے لیے عورت کا اپنا مذہب تبدیل کرنا ضروری نہیں۔ ولید نے زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر بھی زور نہیں دیا تھا۔ میرا خود بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں کبھی اپنا مذہب تبدیل کروں گی۔ ہم دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ ولید اپنے عقائد پر قائم رہیں گے اور میں اپنے عقائد پر چلتی رہوں گی۔ مگر 3 ماہ قبل جب ہم مختلف ملکوں کا دورہ کرتے ہوئے ایران پہنچے تو اس دن جمعہ تھا۔ تمام کاروباری ادارے اور ہوٹل بند تھے۔ ہمیں بڑی بھوک لگی تھی اور رات گزارنے کے لیے ہمیں کسی جگہ کی تلاش تھی۔ جب ہمیں کوئی مناسب جگہ نہ مل سکی تو ولید نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ مسجد کہاں ہے، ہم مسجد میں رات گزار لیں گے۔ وہ نوجوان ڈاکٹر تھا۔ اس نے کہا، تم مسلمان ہو اور اس رشتے سے تم میرے بھائی ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے؟ آؤ میرے گھر چلو اور میرے مہمان بنو تاکہ میرے گھر میں برکت نازل ہو۔ پھر اس نوجوان نے ہماری اتنی آؤ بھگت کی کہ شاید ہمارا سگا بھائی بھی ہماری اس قدر خاطر مدارت نہ کرتا۔ اس رات میرے خیالات میں تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ ذہن نے کہا کہ یہ کتنا پیارا، کیسا خوبصورت مذہب ہے جس میں تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ پھر مجھے یورپ میں لوگوں کا رویہ یاد آ گیا۔ اگر ہمیں کسی یورپی ملک میں رہنے کی جگہ نہ ملتی تو ہم بھوکے ہی مر جاتے۔ ایران میں قیام کے دوران دوسری چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ عورت کی عزت ہے۔ اسلام میں عورت کی عزت جس قدر عزت افزائی کی جاتی ہے، اس کی مثال مجھے اور کہیں نظر نہیں آتی۔ تب میں نے دل سے کلمہ پڑھا اور اپنے لیے حجاب کو پسند کیا۔ جب میں نے یہاں پاکستان میں عورتوں کو کھلے سر گھومتے دیکھا تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں تو اب اپنے سر کے بالوں کو پوری طرح چھپا کر رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا کسی کے سامنے بال نہیں کھولتی۔ سوال: مریم، آپ کا گھر کہاں ہے اور آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ جواب: میرا گھر بخارسٹ میں ہے۔ والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ میری والدہ بخارسٹ میں رہتی ہیں اور میں نے بخارسٹ یونیورسٹی سے ہی تعلیم حاصل کی۔ سوال: آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ جواب: میرا کوئی بھائی بہن نہیں، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔
مجھے یہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ فلسطین میں ایک ایک جوڑے کے 8 10 بچے ہوتے ہیں۔ اصل میں رومانیہ میں ہر عورت گھر سے باہر کام کرتی ہے، وہ زیادہ بچوں کے ساتھ گھر سے باہر کام نہیں کر سکتی، اس لیے ان کے بچے بھی کم ہوتے ہیں، جبکہ فلسطین میں عورتیں گھر میں رہتی ہیں، اس لیے زیادہ بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش بھی کر سکتی ہیں۔ سوال: آپ دونوں کی ملاقات کہاں اور کب ہوئی؟ جواب: ہماری پہلی ملاقات 2 سال قبل بخارسٹ یونیورسٹی میں ہوئی تھی، لیکن ہم نے 6 ماہ قبل اپریل میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوال: آپ دونوں کی زبان بھی علیحدہ علیحدہ ہے، آپ دونوں ایک دوسرے سے کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ جواب: میں نے تھوڑی بہت عربی سیکھی ہے، مگر ولید کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ولید رومانیہ کی زبان بہت اچھی بولتے ہیں اور ہم زیادہ تر گفتگو اسی زبان میں کرتے ہیں۔ سوال: مریم، آپ کو گھر سے باہر کام کرنا اچھا لگتا ہے یا آپ مشرقی ممالک کی خواتین کی طرح گھر میں ہی رہنا پسند کرتی ہیں؟ جواب: ابھی تو مجھے اپنے میاں کے ساتھ ملک گھومنا بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب میرے بچے ہو جائیں گے تو میں گھر میں رہنا پسند کروں گی۔ مجھے یورپ کی یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ وہاں خاندانی زندگی کا رواج بہت کم ہے، ذرا سی بات پر طلاقیں ہو جاتی ہیں اور وہاں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اسلام کا یہ اصول کتنا اچھا ہے کہ مرد باہر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اور عورت گھر کا نظام چلاتی ہے، اور یوں گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ سوال: مریم، آپ نے کتنے ممالک کی سیر کی اور آپ کو کون سا علاقہ سب سے زیادہ اچھا لگا؟ جواب: میں ولید کے ساتھ ترکی، اردن، بلغاریہ، شام اور ایران گئی اور اب پاکستان آئی ہوں۔ مجھے اردن بہت پسند آیا کیونکہ میرے شوہر کا آدھا خاندان اردن میں آباد ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت مسرت ہوئی کہ میں جہاں جاتی مجھے ولید کا کوئی چاچا یا بھائی مل جاتا، ہم ان کے گھروں میں جاتے جہاں ہماری بہت آؤ بھگت ہوتی۔ مجھے ان افراد کا یوں مل جل کر رہنا بہت اچھا لگا اور یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ لوگ یہاں ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں۔ وہاں میں نے بالکل اجنبیت محسوس نہیں کی۔ سوال: مریم، آپ کو پاکستان اور پاکستان کے لوگ کیسے لگے؟ مجھے پاکستان کی خواتین بہت پسند آئیں۔ یہاں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت، مہذب اور مہمان نواز ہیں۔ مجھے آپ کا لباس شلوار قمیض بہت اچھا لگا ہے، یہ صحیح اسلامی لباس ہے۔ اگر یہاں کی خواتین اپنے بالوں کو چادر یا اسکارف سے اچھی طرح ڈھانپ لیں تو حجاب کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ مریم: سوال: مریم، آپ کو اپنے شوہر کی کس عادت نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ جواب: سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ولید بہت سچا، کھرا انسان ہے۔ دوسرا، یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اور بچوں کی طرح میری حفاظت کرتا ہے۔ اصل میں عورت کو اگر شوہر کا صحیح تحفظ حاصل ہو جائے تو اسے اور کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی۔ بعض اوقات میں سفر کی مصیبتوں اور مشکلات سے تنگ آ کر رونے لگتی ہوں، لیکن ولید اس پر ناراض ہونے کی بجائے مجھے تسلی دیتے ہیں اور میری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کے قبول اسلام کی مختصر سی کہانی۔ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک ایرانی کے اخلاق نے کس طرح اس عورت کی زندگی کو بدلا۔ آج بھی ہم اگر آپ علیہ السلام کی سنتوں پر چلیں اور مہمان نوازی کو فروغ دیں تو اس آپ وسلم کی اس سنت کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں، ان کی زندگیاں بدل جائیں۔
تو دوستو آج بھی ضرورت ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر چلا جائے اور ایک تو خود بھی جنت میں جائیں اور دوسروں کی ہدایت کا بھی سبب بنے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نیا ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔